بارک اللہ فیک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ محترم میرے دینی بھائیوں، ابھی جو آیتیں آپ خیرت میں سن رہے تھے، خذوہ فغلوہ، اس کا معنی کیا بولے تو پکڑو اس کو اور بیڑیوں سے جکڑو، یعنی سورۃ الحاقہ کی آیتیں ہیں۔ ایک بات بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے عبد الکبیر، شیخ التفسیر عبد الکبیر رحمہ اللہ، دنیا میں نہیں ہے وہ۔ ان کا میں قرآن سنتا تھا، الحمدللہ اللہ مجھے وہ شرف بخشا ہے۔ میں ان کا کئی بار قرآن انہوں ختم کرے میرے پاس، مطلب سناتے تھے یاد رکھنے کے لیے، 2-3 بار تو سنائے تھے مجھے۔ خذوہ فغلوہ، یہ جب آیت آتی تو وہ مسکراتے، ہنستے تھے۔ ہنسنے کی وجہ کیا بول کے پوچھے، وہ خود بتاتے تھے عمر زیادہ تھی تو جب پڑھتے تھے تو ہنستے تھے۔ تو کیوں ہنستے تھے بولے تو امام صاحب جب یہ آیتیں پڑھے، حاقہ کی آیتیں، تو ایک پرندہ آ کے بیٹھا مسجد کے دیوار پر۔ جیسے ہی یہ خذوہ فغلوہ جب یہ آیت آئی تو پرندہ اٹھ کے بھاگ گیا، مطلب پکڑو اسے، بیڑیوں سے باندھ دو۔ پرندے کو سمجھ میں آیا، یہ ہمارے استاد بتاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ بڑا بہترین کلام ہے اللہ رب العالمین کا کلام۔ اس اللہ رب العالمین کے کلام کی جتنی بھی تعریف ہے بہت کم ہے۔ اللہ ہم سب کو کم سے کم روزانہ ایک آیت تو صحیح، روزانہ ایک آیت کم سے کم ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم میرے دینی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم لوگ جو باتیں سننے جا رہے ہیں، توحید پر خاتمہ جنت کی ضمانت ہے، یہ پہلا موضوع ہے میرا، پہلی بات ہے جو آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے۔ میں جس کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی باتیں ہمارے ٹاپکس آئے ہیں، مختلف الگ الگ ٹاپک، الگ الگ عناوین۔ صلاح البدیر بول کے مسجد نبوی کے امام وہ رہ چکے تھے، 2006 2007 یا 2 سال یا 3 سال مسجد نبوی میں جو درس دیے ان احادیث کو جمع کرے، وہ ایک کتابی شکل بنائے۔ 1200 صحیح احادیث ہیں۔ کتنے حدیث ہیں؟ 1200 صحیح احادیث کو اوپر کتاب جمع کرے ہیں۔ کتاب کا نام بلوغ السعادہ بول کے، اور اردو میں اگر بولے تو سعادتوں کا سفر۔ سعادت بولے تو خوش بختی نہیں، اس کا سفر کیسے کرنا بولے تو یہ کتاب پڑھے تو معلوم ہوتا۔ آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ایسی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ یقیناً آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ کا دل خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مہربانیاں ہمارے اوپر کیا ہے، ایسے ایسے تعلیمات میرے اور آپ کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، جن کو ہم اپنائیں تو خوشی سے لبریز ہو جاتا ہمارا دل انشاءاللہ۔ تو پہلی حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری کی حدیث ہے، 3435 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ دیکھو، ہمیں زندگی جی رہے تو ہمارا جینا اچھا ہے یا خراب ہے ہمارے مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کا موت کے بعد 4 لوگ ہم بولتے ہیں، دیکھو کیا تھا بھئی جینا اس کا، اور ایک جملہ رہتا کیا تھا بھئی اس کا جینا۔ چہرے کو پکڑ کے آپ اندازہ لگا لے سکتے نہیں، پہلے اس میں کیا تھا بھئی، واہ ماشاء اللہ، نہیں، دوسرے اس میں با بیکار جینا۔ جیسے قارون کے بارے میں، مال کو دیکھے، قارون آتا تھا، قارون خزانے کو لے کے آتا تھا، سب جن با قارون کے جیسا جینا، جیے تو قارون کے جیسا جینا۔ اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا دیا تو فوراً بول پڑے، ابا اللہ بچا لیا ہمارے کو۔ دیکھو جینا، ایک انسان کو پہچاننا بولے تو اس کے مرنے کے بعد دیکھو،
اس کے پیچھے کیا کیا کلمات بولتے ہیں لوگ. ایک ایمان والا مرتا ہے تو پوری کائنات بلکہ زمین کا ہر ذرہ ہے نہیں افسوس کرتا نیک بندہ چلا گیا بول کے. ایک کافر مرا بولو, نافرمان مرا بولو, سب جگہ ہے نہیں پیڑا پاک ہوا رہے بھی بولتے, پورے ہے نہیں خوش ہو جاتے, گیا مر گیا گیا بول کے خوش ہو جاتے. تو ہمارے لیے اب یہ حدیث میں اسی لیے بتا رہا ہوں, یہ جو باتیں بولا میں تمہید ہے اس حدیث کی, مطلب شروعات ہے. مندو ماٹا بول کے کتاب میں آتا نہیں ویسی باتیں ہیں. وہ حدیث کا ترجمہ سنو آپ کو سمجھ میں آتا. حدیث کا ترجمہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بھی آدمی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, جب نام آئے نبی کا تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اس کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہے. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام میں القاء کیا. جنت حق ہے, جہنم حق ہے, اور جو آدمی یہ باتیں بولا, اقرار کیا, عمل کیا تو اس کے لیے اللہ جنت دے گا. دیکھو کئی باتیں ہیں حدیث میں. پہلی بات توحید, یعنی اکیلے اللہ کو ماننا ہمیں. دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا. تیسری بات عیسائیوں کے لیے تنبیہ. عیسائی لوگ کیا کرتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالتے نہیں, اور ان کا کہنا کیا بولے تو جو بھی ان کو چھیڑتے کیا بول کو عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا بولتے نہیں, یہودی بولتے. وہ یہودیوں کو بھی تنبیہ کہ یہودیوں کو یہ وارننگ دی جا رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے, ٹھیک ہے, وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ نے ان کو کلمہ قرار دیا اور روح بولا. ہر چیز کلمہ ہے. کلمہ بولے تو اللہ نے جو بھی پیدا کیا, جو بھی رکھا نام, کوئی بھی چیز کلمہ, تو ہر چیز کلمہ ہوتی. اللہ نے کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا. روح ہمارے اندر بھی ہے نا روح, تو روح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خاص کر کے اللہ نے اپنی نسبت دی, روح من بول کے. تو یہ عیسائی لوگ جو بھی ہیں ان کو ایک تنبیہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, خدا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہودیوں کو ایک وارننگ دی جا رہی کہ یہودیوں عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کوکھ سے پیدا ہونے والے اور اللہ کے بندے ہیں, وہ بھی یہ ولد الزنا نہیں ہے. یہ ایک تنبیہ ہے. اور ایک بات, آخری بات اس حدیث میں جو بتائی گئی کہ ہمارے لیے دنیا یعنی جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لانا مطلب آخرت پر ایمان ہمارا مضبوط ہونا, تو یہ بتایا گیا. اب اس میں اصل جو چیز ہے توحید, یہ عبادتوں میں میرے اور آپ کی عبادتوں میں یہ جتنا مضبوط ہوگی, یعنی عبادت میں جان کے جیسی نا توحید. ہمارے باڈی میں جان ہے, ہم حرکت کر رہے ہیں, کچھ بھی کمائی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, جان نہیں ہے بولے تو توحید عبادتوں میں جان کے جیسی. جان ہے تو عبادت کا مٹھاس لگے گا, جان ہے تو عبادت حرکت میں رہے گی, عبادت بڑھے گی, عبادت جنت میں لے جائے گی. ورنہ بے جان کے جیسا ہے. توحید نہیں ہے, اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا اگر ہمارے عبادتوں میں نہ ہو تو وہ بے جان کے جیسا ہے, مردے کے جیسا ہے وہ. تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس توحید سے جوڑ کے رکھیں. جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنا, یہ ہمارے دلوں کا اندر ایک جذبہ ہونا. دوسری حدیث اس ضمن میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. صحیح مسلم کی حدیث ہے, 90/3 حدیث نمبر ہے. جو بھی آدمی اللہ سے ملاقات کرے, دیکھو ملاقات اللہ سے ہر ایک کو کرنا ہے, ہر ایک کو اپنے نام اعمال کو لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑنا ہے, حساب و کتاب ہوتا ہے. وہاں پہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے, دیکھو اللہ کے ساتھ شریک کرنا بولے تو شرک کرنا جیسے پوجا پاٹ یہ وہ ہمارے دماغ میں آتا نہیں. اللہ کے تعلیمات کے اوپر اگر مذاق بھی اڑائے, جیسے نماز کیا پڑھتے لوگ, نماز سے کیا حاصل ہوتا, کبھی جملے ایسے بھی نکالتے, خطرناک جملے ہیں یہ.
آپ بھائی کی نماز کے اوپر ہنستے نہیں ہیں. اسلام کے ایک رکن جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا اس رکن کے اوپر آپ ہنس رہے ہیں, گویا اللہ کے اوپر ہنس رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے ایک ایک جز کا بھی ہمیں احترام ہونا. ایک جز کا بھی انکار کرے تو وہ بھی کافر میں شمار ہو جاتا ہے, یعنی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے ملاقات جب ہو اللہ سے تو ہم شرک کرنے والے کبھی بھی نہ بنیں, کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے کا جو کام ہے اس کام کے قریب بھی نہ جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, آمین. تیسری حدیث اسی موضوع میں, حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا لم یتندى بدم حرام دخل الجنہ. جو بھی آدمی اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے وہ آدمی اگر شرک نہ کرے اور ساتھ میں بغیر ناحق خون اگر نہ بہائے, یعنی ناحق خون اگر نہیں بہاتا, کسی کو قتل نہیں کرتا ناحق, تو ایسے آدمی کے لیے جنت ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, 2618 حدیث نمبر ہے. تو اس میں جو بات بتائی گئی, دیکھو ابھی میں بتایا نہیں, اسلام کا ایک رکن, اسلام کا ایک جز, اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا احترام کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. بھائی کا خون, عزت, مال, یہ سب بھی ایک دوسرے کے اوپر احترام حرام ہے. مطلب ہمارے لیے احترام کرنا, ان کی قدر کرنا, ان کی عزت اور پاس و لحاظ کرنا, یہ دنیا کے لوگوں کو کون بتائے. اگر ایک آدمی کا بھی ناحق قتل اگر ہوا تو پورے لوگوں کا قتل کے برابر اللہ رب العالمین نے فرما دیا. نہیں, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. دنیا کے لوگوں کو یہ دکھ رہا ہے کہ قرآن میں دیکھو کافر کو قتل کر رہو بالکل ہے, ارے یہ کہیں کو نہیں دکھتا, یہ کیوں نظر نہیں آ رہا. یہ بات ہمارے کو سمجھانے کی ضرورت ہے, یہ بات ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو عقل کے اوپر پٹیاں باندھ لیے ہیں, صرف وہی آئینہ پہنے ہوئے ہیں کہ ان کو وہی آیتیں دکھ رہی, جبکہ یہ امن کا پیغام دینے والی آیت, امن کے پیغام دینے والی کتنی بڑی آیت ہے. دیکھو یہ من قتل نفس, یعنی کسی بھی ایک جان کو قتل کرو ناحق تو اللہ رب العالمین اس کو اتنی بڑا سزا دیں گے, اتنی بڑی سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قتل کرنے کا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سر پہ ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اسی کے برعکس کوئی آدمی ایک جان کو بچاتا ہے, سارے لوگوں کی جان کو بچانے کا ثواب اللہ دیتے ہیں. دیکھو کتنا کرم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر. تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, بڑی پیاری حدیث ہے یہ. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ فإن من كان آخر كلمته لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنہ یوما من الدہر وإن اصابه قبل ذلك ما اصابه. اس کا معنی کیا بولے تو تلقین کرو مرنے سے پہلے لوگوں کو, جو آدمی سکرات میں ہوتے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ پڑھو بولنا. آج ہمارے جاہل قسم کے لوگاں کیا کرتی, مرنے کے بعد کھندا دیتے اسٹیمپو لا الہ الا اللہ پڑھو بولتے ہیں. یہ جہالت ہے میرے بھائی, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مردے کو جب اٹھاتے نا کھندا دیتے اسٹیم پہ, بھائی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, نہیں ہے. کلمہ اس وقت پڑھنا جب زندہ ہے آدمی, مر رہا ہے, مرنے سے پہلے پڑھنا. وہی میرا ٹاپک ہے, مرنے سے پہلے کلمہ پڑھیں گے, توحید پر موت آئے گی. تو ویسے آدمی کی فضیلت میں بتا رہا ہوں, احادیث کی روشنی میں, حدیث نمبروں کے ساتھ نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے پاس. کچھ بھی یعنی دیکھو اتنی بڑی بات ہے, یہ اتنی بڑی بات ہے. اگر اسلام کے اندر ہے وہ بات تو اس کا اجر و ثواب ہمارے دماغ کیلکولیٹ کر سکتے نہیں میرے بھائیوں, اندازہ نہیں کر سکتے. پھٹ پڑتی ہے دماغ اگر کرتے بیٹھ گئے بولے تو. ایسا اجر اللہ رکھا ہے. دیکھو بات کیا ہے یہاں پہ, مرنے سے پہلے جو سکرات میں ہوتے ہیں ان کو کلمے کی تلقین کرو, مطلب ان کے سامنے بیٹھو, بولنے کی کوشش کرو. وہ بولتے ہیں تو سکھاؤ, اگر بولنے کے عالم میں نہیں ہیں, بہت تکلیف میں ہیں, تو آپ پڑھو تاکہ آپ کا پڑھا ہوا سن کر وہ پڑھیں گے, ہے نا, یہ بھی ہو سکتا. تو اس کے بعد دیکھو فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلِمَتِهِ, جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. آگے حدیث ہے تفصیل سے, اگرچہ کہ ایک زمانے کے بعد ہی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے,
याद रखो ये बात, अब आगे मैं बता रहा हूँ। अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, मा मिन आबिदिन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह थुम्मा माता अला ज़ालिका इल्ला दखलल जन्ना, यानी जो भी आदमी मरता है कलमा पढ़ के तो ऐसा आदमी अल्लाह ताला उसको जन्नत देंगे। अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी अगर उन्हें चोरी किया है, देखो अभी तफसील बता रहा हूँ, बोला ना चोरी किया है, ज़िना किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन ज़ना व इन सरक़ा, अगरचे कि वो चोरी किया हो या ज़िना किया हो। फिर पूछते हैं अल्लाह के नबी वो चोरी किया ज़िना किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं चोरी किया ज़िना किया, ऊपर की हदीस पे ज़रा ऊपर आओ, मैं अभी बताया ना यौमम मिनद दहर, यानी एक मुद्दत के बाद ही सही अल्लाह उसको जन्नत देंगे, है ना। एक मुद्दत वो कहाँ गुजारेगा, वो ये जो बदकारी किया चोरी किया उसकी सज़ा भुगतेगा जहन्नम में, है ना। जहन्नम में अल्लाह ताला उसको जलाएगा, वो जो गुनाह किया है गुनाहों को पाक करेगा अल्लाह ताला, धुलाई करेगा, उसके बाद अल्लाह जन्नत देगा। गुनाह नापाकी है, गंदगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हमें खड़े हुए तौबा कर लिए हैं तो अल्लाह मुआफ़ करेगा मेरे भाई। अगर अल्लाह चाहे तो मुआफ़ करे या ना चाहे तो सज़ा दे, अल्लाह ना करे सज़ा देने पे आ गया तो जहन्नम में उसको जलना पड़ेगा। जहन्नम की ख़तरनाकी हौलनाकी हम सुनते आए बार बार, ज़रा कभी कभी अपने आप को, सलफ़ में से ये होता था, नमाज में सुस्ती करने की ख्वाहिश पैदा होती तो चराग लगा लेते, चुमली उसके ऊपर अंगली रखते और अपने आप से कहते देख ये आग को बर्दाश्त नहीं कर रहा, इससे भी ज़्यादा 69 डिग्री ज़्यादा होगी वो आग, उस आग को तू कैसे बर्दाश्त करेगा, अपने आप से मुखातब करते, उसके बाद सुस्ती को छोड़ देते। ऐसे वाक़ियात हैं सुभान अल्लाह। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आदमी कलिमा तौहीद अगर पढ़ के है सच्चाई के साथ, सच्चे इरादे के साथ, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। एक और बात मैं कारी सुहैब हफिज़हुल्लाह उनके बयान में सुना था, बड़ी बेहतरीन बात। मेरे भाइयों, हम लोग इल्म की कदर नहीं करते, इल्म की कदर, और ये जो मरने से पहले इंसान को कलिमे की तलकीन करने की बात, एक उन्होंने बताते हैं कि सलफ़ में एक बहुत बड़े आलिम दीन एक उस्ताद थे, उनका लास्ट टाइम था, मतलब सकरात का आलम चल रहा था, उनके शागिर्दां खड़े हैं 3 जने 4 जने, इन्हों अब सोच रहे हमें उस्ताद को कैसे बोलना, उस्ताद का एहतराम एक, और आखिरी दम में उन्होंने लास्ट सांस उनकी चल रही, अभी चंद सेकंडों के बाद, चंद मिनटों के बाद वो इंतकाल कर जाएंगे, मालूम हो गया सबको भी। ऐसे टाइम पे क्या करना, ये तलकीन कैसे करना, मतलब हमें क्या करे तो उन्होंने पढ़ेंगे कलिमा, अब उस्ताद को बोलना है तो क्या करे। सनद जो रिवायत है नहीं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो सुने, उनसे जो सुने, उनसे जो सुने, वो सनद बयान करे, होना बोल को गलती से बयान करे। दूसरा, अरे रे गलती पढ़ रही जी तुम्हें, ऐसा नहीं, ऐसा है बोल को उन्होंने भी गलती पढ़े। तीसरे, ऐसा नहीं हमें ऐसा सुने थे, उन्होंने भी गलती करे। उन्होंने बुलाते हैं, उस्ताद बुलाते हैं तीनों शागिर्दों को, इधर आओ, मुझे उठा के बिठाओ। हालत क्या है, लास्ट लम्हात हैं, आखिरी सांसें चल रहे हैं, मुझे उठा के बिठाओ। उठा के बिठाने के बाद पूरी सनद बोलते हैं। उसके बाद अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन्न मन कान आखिरु कलिमतिही ला इलाहा इल्लल्लाह इंदल मौती दखलल इंदल मौती, ये बोलने के बाद वो पड़ जाते हैं, क्या है उसके बाद, दखलल जन्ना। हदीस का जो टुकड़ा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह जिसका आखिरी कलिमा है वो आदमी जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा बोलने से पहले इंतकाल हो गए। उस पर उलमा बताते हैं कि अल्लाह ने उनको जन्नत में भेज दिया, वो बोलने की उनको नौबत नहीं आई, ज़बान पे निकाले नहीं, मतलब उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, अमल में हो गए, वो अमल कर लिए हैं, सुभान अल्लाह, अमल में दाखिल हो गए। देखो कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। तो ये जो है आदमी तौहीद पर जब इंतकाल करता है, अपने आखिरी कलिमात को ला इलाहा इल्लल्लाह से जोड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिला फरमाते हैं। एक और बात, यही जो तौहीद जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है हमारे अंदर, अभी मैं बताया हमारे जिस्म के अंदर जान जैसी है,
عبادتوں میں جان لا الہ الا اللہ یعنی توحید. ٹھیک ہے. اسی بات کی وضاحت ایک اور حدیث میں ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ 5090 پر ایک حدیث نمبر ہے. ایک آدمی وہاں سے گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ما تقولون فی ھذا, تمہیں اس آدمی کے بارے میں کیا بولیں گے؟ تو صحابہ بولنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نکاح کا پیغام کسی کے پاس بھیجے تو قبول کر لیا جائے گا, یہ سفارش کسی کی کرے, ریکمنڈ اگر کرے تو ایکسیپٹ کیا جائے گا, یہ جب بات کرے تو لوگ چپ چاپ ہو کے خاموشی کے ساتھ سننے کا نظارہ دیکھا جائے گا. مطلب ان کا بہت بڑا احترام ہے. بڑی بہترین حدیث ہے یہ. میں بولا نا شروع میں, آپ لوگ خوش ہو جائیں گے ایسی باتیں ہیں اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیے تو. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. دوسرا آدمی گزرتا ہے وہاں سے. پہلا آدمی گزرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھے تو لوگوں کے یہ رائے. دوسرا آدمی گزرتا ہے تو اللہ کے نبی اس کے بارے میں پوچھتے ما تقولون فی ھذا, اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگ ہم بولتے اے اللہ کے نبی, یہ آدمی اگر نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول نہیں کیا جائے گا, سفارش اگر کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا, اگر یہ آدمی بات کرے تو کون بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب سنو, میرے اور آپ کے لیے خوشی سے بھر جانے والی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. ھذا خیر من یعنی اس آدمی جو بعد میں تمہیں بولے نا, یہ آدمی اس آدمی سے بھی بہت بہتر ہے, اتنا بہتر ہے کہ ملء الارض مثل ھذا, پوری زمین اس آدمی سے بھر جائے تو بھی یہ آدمی بہتر ہے. اب غور کرو, پہلا آدمی جس کے بارے میں ہمارا سوچنا, ہمیں بھی کیا کرتے ویسے سوچتے نا, جس کا بڑپنا چل رہا ہے, جس کے بارے میں بہت زیادہ ناموری ہے, پیسہ ہے, مال ہے, تو ویسے آدمی کو ہمیں کیا سمجھتے, ہمارا جو دیکھنا, ہمارا جو رویہ ہے, جو بھی ہمیں سوچ کے رکھتے وہی باتیں بول لیتے ہیں ہمیں. نہیں, دنیا کا نظام بتا رہا ہوں میں, کسی کا خاص نہیں, دنیا کا چلن ایسا ہے, پوری دنیا کے لوگوں کی سوچ ایسی ہے. تو ایسی سوچ رکھنے والوں کے اوپر ایک زبردست مار ہے یہ کہ ایمان والا, توحید والا ایک آدمی جو لوگوں کی نگاہوں میں کم ہے, لوگوں کی نگاہوں میں اس کی حیثیت بہت کم ہے, ایسا ایک آدمی, یہ جو پہلا آدمی ہے وہ آدمی دنیا بھر کے رہ جائیں ان سے بھی بہتر یہ ایک آدمی ہے. کتنی بڑی بات ہے, دیکھو ہے نا میرے بھائیو. تو بہت ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھنے والا بنایا. نہیں میرے بھائیو, اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بینا انا نائم رأیت الناس یعرضون علیہ وعلیہم قمص منها ما یبلغ الثدیہ ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ. صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھا, میرے اوپر لوگوں کو پیش کیا گیا اور لوگوں کے اوپر کپڑے تھے, قمیص تھے, کسی کے کپڑے سینے تک تھے, کسی کے کپڑے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق. مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دکھایا گیا, وہ اپنے قمیص کو کھینچ رہے ہیں. جب پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑوں کو کھینچنا جو ہے وہ علم ہے. مطلب یہ درجات کے اندر کمی بیشی یا بڑھوتری, کسی کی عزت کو اللہ بہت زیادہ بڑھاتے ہیں, کسی کے ذریعے سے اللہ بہت زیادہ کام لیتے ہیں, تو وہ اس کے اندر رہنے والی عبادتوں میں توحید ہے. اس کے اندر عبادتوں میں رہنے والی جان جتنی مضبوط ہے, توحید جتنی مضبوط ہے, اتنی ہی مضبوطی سے اللہ بھی اس کے ذریعے سے کام لے گا. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سن چکے ہیں بہت ساری باتیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, اپنی باتوں کو میں سمیٹتا ہوں, خلاصہ یہ پیش کروں گا کہ ہمارے لیے جو ہم کلمہ توحید پڑھے ہیں, ایسے ہی نہیں, یعنی اس کے تقاضوں کو اپنائیں, اس کے شرطوں کو اپنائیں,
اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں. اگر عمل کریں گے تو ہی ہمارے آخری کلمات بھی وہی ہوں گے. عمل نہیں کریں گے تو ہمارے آخری کلمات ہمارے سے جس سے ہمارے دلوں میں جو محبت بھری تھی وہی کلمات ہمارے آتے رہیں گے. جیسے ایک آدمی کے بارے میں بتاتے ہیں قاری صہیب صاحب کہ ایک کار میں جا رہے تھے ہمیں ڈرائیونگ میں, تو انہوں 1 2 انگلش میں بول رہے 1 2 1 2. جب ان سے پوچھا گیا کیا بھائی یہ جملے نہیں, ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا تھا, ڈرائیور جو ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم صلی یہی پڑھ رہے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا اس کا راز کیا ہے, تمہیں کئی کو بار بار یہی پڑھ رہے ہیں. تو وہ بولنے لگے میرا ایک دوست تھا, اس کی پوری زندگی کام میں دھندے میں لگ گئی, اور وہ جو ہے کاروبار کر رہا تھا, وہ کاروبار میں وہ گن رہا تھا باکس, مرتے اسٹیمپ پہ بھی اسے بار بار بولا گیا بھائی کلمہ پڑھو, تو وہ یہی بول رہا تھا مرتے اسٹیمپ پہ 1 2 1 2. اسی پہ موت آ گئی اس کی, مر گیا وہ اسی پہ. مطلب جو جس سے لگا ہوا, جس سے محبت کیا ہوا ہے, وہی چیزیں آخری سانسوں میں آخری لمحات میں بھی زبان پہ آئیں گے. تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو باتیں ہمیں سنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمارے دلوں کے اندر توحید کو, عقیدہ ایمان کو پیوست فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد میں عبدالغفور عمری سے درخواست کروں گا کچھ دیر وہ اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں. آپ کے بعد